ہم اس موقع پر اس موضوع کو ایک اور پہلو سے یعنی عقل عام کامن سینس کے پہلو سے بھی زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، دونوں معترض بزرگ یہ بات مانتے ہیں کہ اسلام نے اجتماعی امور سے متعلق تفصیلی ہدایات دی ہیں اور ان ہدایات کی تعمیل آج کے دور میں بھی ضروری ہے، اور یہی انسان کی فلاح اور کامیابی کا خدائی نسخہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اجتماعی نظام کو پسند کیا ہے تو پھر آج بندوں کے درمیان اس کو متعارف کرانے، اسے جاری کرنے کا کیا انتظام ہے؟ ایک زمانے میں نفاذ کا یہ کام، تنفیذ کا یہ کام اللہ نے اپنے رسولوں سے لیا تھا۔ اب اگر آج عام مسلمان اس کے نفاذ کی جدوجہد کے مکلف نہیں ہیں تو پھر یہ کام کس کے ذمے ہے؟ یہ بات تو عقل عام کے خلاف ہے کہ خدا نے انسانوں کے لیے ایک مکمل نظام زندگی نازل کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیلات بتائیں، انہیں محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، ایک زمانے میں اپنے رسول کے ذریعے اس کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی تنفیذ کا بھی انتظام کیا، لیکن بعد کی ادوار میں انہیں انسانوں کے درمیان مقبول کرنے اور ان کے معاشروں میں جاری و ساری کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو کم از کم آج کے دور میں کوئی معقول اور پڑھا لکھا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اجتماعی نظام زندگی صرف اس کے تعارف اور پیشکش کے ذریعے خود بخود نافذ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس انتہائی سادہ لو مفروضے میں یقین رکھتا ہے تو آج کا سارا علم سیاسیات اور علم سماجیات اس کی تردید و تقلید کے لیے موجود ہے۔ ہر نظریہ اور نظام اپنے نفاذ کے لیے انسانی جدوجہد چاہتا ہے، اور ایسی جدوجہد چاہتا ہے جو اجتماعی ہو اور مطلوب نظام زندگی کو ہدف بنا کر کی جائے۔ اگر صرف نظریہ اور اصولوں کی موجودگی کافی ہوتی تو قرآن کا نزول کافی تھا، رسول کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انفرادی زندگی سے متعلق اسلامی احکام بھی انسانوں کی فلاح کے لیے ہیں، اور یہی معاملہ اجتماعی زندگی سے متعلق احکام کا بھی ہے۔ جس طرح شرک اور جھوٹ ایک فرد کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح سود اور قوم پرستی اور انسانوں کی غیر مشروط خود مختاری یہ بھی انسانی معاشروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں کی فوز و فلاح مقصود ہے، اور صرف افراد کی نہیں بلکہ معاشروں کی اجتماعی فلاح بھی مقصود ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نازل کردہ ان اصولوں کی تنفیذ کا کوئی انتظام ہی نہ کرے جو انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ افراد کی اصلاح کا ایک بڑا پہلو سماجی اور معاشرتی اصلاح سے راست متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ترویج و تنفیذ کا کام انسانوں سے ہی لیتا ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں سے دین کی نصرت کا مطالبہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں منشاء الہی کی تکمیل کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اگر منشاء الہی یہ ہے کہ دین زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملوں میں انسانوں کا رہنما بنے تو اس منشاء کی تکمیل کے لیے جدوجہد ہی دین کی نصرت قرار پائے گی۔ اسی جدوجہد کو اسلامی تحریکیں اقامت دین کہتی ہیں۔ انسانی معاشروں میں ہمیشہ ایسی قوتیں کار فرما رہی ہیں جو انسانی زندگی کی تنظیم گمراہ کن شیطانی اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ کیا یہ بات اللہ کی مشیت اور اس کی اسکیم کا حصہ ہو سکتی ہے کہ معاشرے میں کمیونزم کی منظم تحریک جاری و ساری رہے، انتہا پسندانہ سرمایہ داری کے قیام و نفاذ کی منظم جدوجہد ہوتی رہے، نسائیت پرست، ہم جنس پرست، فسطائی قوم پرست وغیرہ وغیرہ یہ سب منظم ہو کر اپنی اپنی اسکیموں کے نفاذ کے لیے سرگرم رہیں، لیکن خدا کا مکمل دین اور انسانی فوز و فلاح کا حقیقی ضامن نظریہ حیات صرف کتابوں میں بند رہے، یا ایسے حکمران کے انتظار میں راہ تکتا رہے جو ان احکام کی تنفیذ کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ یہ بات بالکل عقل عام کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کسی مخصوص نظریہ حیات کو پسند کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی تنفیذ کے لیے جدوجہد کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے سپرد کرے۔ یہ فطری بات ہے کہ یہ ذمہ داری انہی کے سپرد کی جائے گی جو اس نظریے کے ماننے والے اور اس کے امین ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اجتماعی امور میں احکام دین کے نفاذ کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کی ہے،
تب بھی کیا عام مسلمان امر بالمعروف اور نہی انل منکر کے پابند نہیں ہیں؟ کیا حکمران اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں اور خدا کے احکام سے علانیہ انحراف کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف اپنے حکمرانوں کو متوجہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین خیرخواہی ہے، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اور رسول کے لیے، والائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مروان نے عید کے دن ممبر نکلوایا اور نماز عید سے پہلے خطبہ شروع کر دیا تو ایک شخص نے کہا، مروان آپ نے سنت کے خلاف کیا، ایک تو آپ نے اس دن ممبر نکالا حالانکہ اس دن ممبر نہیں نکالا جاتا، پھر آپ نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا حالانکہ نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا وہ حق ادا کیا جو اس پر تھا۔ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے سنا، پھر آپ نے وہ حدیث نقل کی کہ جو زبان برائی دیکھے اور زبان سے روک سکتا، ہاتھ سے روک سکتا ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہو زبان سے روکے، وغیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ عنقریب ایسے حکمران ہوں گے جنہیں تم پہچانتے ہوگے اور ان کا انکار کرو گے، بس جس کسی نے ان کی حقیقت پہچان لی وہ بری ہوگا، جس کسی نے برملا ان کا انکار کیا وہ سلامتی کے راستے پر ہوگا سوائے ان کے جو راضی ہو گیا اور ان کی اطاعت کرنے لگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ایسے عمرہ کے خلاف ہمیں قتال نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں ایسا مت کرنا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جہاں اس حدیث کا باب باندھا ہے، اس باب کا موضوع ہی رکھا ہے کہ اس بات کا باب کہ اگر عمرہ شریعت کی خلاف ورزی کریں تو ان کی نکیر واجب ہے، یعنی جو حکمران خدا کے احکام کی کھلی نافرمانی کریں ان کے خلاف خروج اور قتال کے لیے تو کچھ اور شرائط ہیں، لیکن ان کی نکیر اور ان کو معروف کی تلقین اور اسلام کے نفاذ کے لیے ان کو آمادہ کرنا، یہ کام تو ہر حال میں اہل ایمان کو انجام دینا ہے، یہی اقامت دین ہے۔ اور تیسری بات، آج کے زمانوں میں ملکوں کے نظام اور قوانین کے لیے صرف حکمران ذمہ دار نہیں ہوتے، عوام بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں تو جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ وہاں قانونی طور پر اصل حکمران عوامی ہوتے ہیں، حکومت کے کام انہی کے منتخب نمائندے انجام دیتے ہیں، ملک کی قانون سازی اور پالیسی سازی عوامی رجحانات کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اب تو یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ حکمرانی سے متعلق احکام دین کے مخاطب صرف حکمران ہیں، عوام نہیں ہیں۔ اب یہ بات ساری دنیا میں مسلمہ ہے کہ جمہوری حکومتوں میں جو پالیسیاں بھی بنتی ہیں ان کے لیے وہاں کے عوام پوری طرح ذمہ دار ہیں، عوام کے سامنے جواب دہ، اور عوام کے ووٹ سے منتخب حکومت اگر خدا کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتی ہے اور وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی تصویر بنی رہتی ہے تو اس معاشرے میں رہنے والے مسلمان کیسے اس کی ذمہ داری سے بری ہو سکتے ہیں؟ برات کی ایک ہی شکل ممکن ہے اور وہ یہ کہ وہ معاشرے کو اسلام کے نفاذ کے لیے تیار کرنے کی بساط بھر کوشش کرتے رہیں۔ بلا شبہ وہ کسی ایسے کام کے مکلف نہیں ہے جو ان کی طاقت اور استعداد سے باہر ہو، لیکن جو کچھ ان کے بس میں ہے اس جدوجہد کی ذمہ داری سے وہ کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ اسلام میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ہم کو ایسے واضح نصوص بھی ملتے ہیں جن میں سماج کی اجتماعی خرابیوں کے لیے سماج کے ہر فرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جاوید غامدی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ یہ اس سے متنبہ فرمایا ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لو، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس طرح کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جو پوری جماعت بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ اللہ کے دین میں اسی بنا پر لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور ان کاموں کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ یہ ساری حدیثیں جو میں نقل کر رہا ہوں وہ صحیح حدیثیں ہیں،
اور ان کے حوالے مقالے میں موجود ہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے اس سلسلے کا کہ کسی نظریے پر پختہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کی جائے، یہی انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے اجتماعی احکام پر عمل ضروری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اپنی گفتگو کی ابتدا میں ایک مکتب فکر کا حوالہ دیا تھا، تو اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ اسلام سیاست سمیت زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور یہ رہنمائی ہی انسانی فوز و فلاح کی واحد ضامن ہے، تو اس کے بعد اس نظریے کے نفاذ کا خواب دیکھنا اور اس کے لیے ممکنہ جدوجہد کرنا خود بخود اس کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ زندگی کے مشن اور نصب العین کا گہرا تعلق اعتقاد یعنی بلیف سسٹم سے ہوتا ہے۔ ہر مشن اور نصب العین کسی اعتقاد کی پیداوار ہوتا ہے اور ہر پختہ عقیدہ کسی نصب العین کو لازماً جنم دیتا ہے۔ آپ اس بات پر خاص توجہ فرمائیں کہ ہر مشن اور نصب العین کسی اعتقاد کی، کسی بلیف کی پیداوار ہوتا ہے اور ہر پختہ عقیدہ کسی نہ کسی نصب العین کو لازماً جنم دیتا ہے۔ بلیف سسٹم یعنی اعتقاد اور زندگی کے مشن، لائف مشن کے درمیان یہ گہرا تعلق آج علم انتظام، سماجی نفسیات، سماجیات وغیرہ کا مسلمہ اصول ہے۔ جو لوگ مینجمنٹ سائنس سے متعلق ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑی بحث اسٹریٹجیکل پلاننگ میں اسی بات پر ہوتی ہے کہ بلیف میں اور مشن میں کیا ریلیشن ہے، دونوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان سب علوم میں یہ بحثیں موجود ہیں کہ آدمی اپنے بارے میں اور دیگر انسانوں اور کائنات کے بارے میں جو نقطہ نظر رکھتا ہے، جو بلیف سسٹم رکھتا ہے، جن قدروں اور اصولوں کو اپنے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے درست اور صحیح سمجھتا ہے، جسے ویلیو سسٹم کہتے ہیں، اسی سے اس کی زندگی کا مشن تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی میدان میں تبدیلی کی ضرورت پر پختہ یقین آدمی کو اس تبدیلی کی تحریک چلانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے اقامت دین کا نصب العین اس عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اسی میں انسانوں کی نجات ہے۔ عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کا عقیدہ تو اسلام میں ہو لیکن اس کا نصب العین اسلام کا قیام نہ ہو۔ عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کا یقین اسلام میں ہو لیکن اس کا نصب العین اسلام کا قیام نہ ہو۔ اگر آج میں کینسر کی ایک نئی دوا ایجاد کر لوں اور میرے اندر یہ مستحکم یقین پیدا ہو جائے کہ اس دوا سے کینسر کا ہر مریض لازماً شفا پائے گا اور یہ کہ اس انمول دوا کی ترویج اس وقت عالم انسانیت کی ایک بڑی ضرورت ہے، تو اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس دوا کی ترویج، اس کا قبول عام اور ملک کے نظام صحت میں اس کی قبولیت یہ میرا نصب العین بن جائے گا۔ اگر اس دوا اور اس پر کامل یقین کے باوجود میں اسے لے کر گھر میں بیٹھا رہوں تو میری یہ خاموشی انسانیت کے خلاف ہوگی اور میرے ضمیر بلکہ میری انسانی فطرت کے خلاف ہوگی۔ کمیونزم اور فلاں ازم کے علمبردار اپنے اپنے نظریات کے قیام و نفاذ کے لیے اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کی کتابوں کی عبارتوں کی لغات کے ذریعے تشریح کر کے بتایا جائے کہ اس کا قیام و نفاذ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان اصولوں کی صحت پر یقین اور ان کے انسانوں کے لیے مفید اور موزوں ہونے پر ایمان یہ بذات خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کے نفاذ کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے دیں۔ یقیناً اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ نفاذ کا یہ کام زور زبردستی کے ذریعے نہیں ہوگا۔ میں کینسر کی دوا بھی کسی مریض کو بندوق کی نوک پر نہیں پلاؤں گا، ڈاکٹروں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں دوسروں کا یہ حق بھی تسلیم کروں گا کہ اگر کوئی اس دوا کو مؤثر نہیں سمجھتا ہے یا نقصان دہ سمجھتا ہے تو وہ بھی اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن میں آخری کوشش اس مقصد کے لیے صرف کروں گا کہ لوگ اس کی افادیت کے قائل ہو جائیں، اس کے حق میں رائے عامہ بن جائے اور اس کی تنفیذ ممکن ہو جائے۔ یہی کام مجھے اسلام کے سلسلے میں بھی کرنا ہے اگر اسلام پر میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے، اور یہی اقامت دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح بصیرت عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔